نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 شوال المکرم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلہ ہلال سے ہے۔ آپ کے والد کا نام خزیمہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی ماں شریک بہن ہیں اور انصار میں سے ہیں۔ ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 3 ہجری میں 400 درہم مہر کے بدلے نکاح فرمایا۔ بڑی سخی تھیں، غریبوں اور محتاجوں کی خبرگیری کرتی تھی، اپنے ہاتھ سے کمائی کرتی اور غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھیں، اسی لیے ان کا لقب ام المساکین یعنی محتاجوں کی ماں ہو گیا۔ اتنی کثرت سے صدقہ خیرات ازواج مطہرات میں سے صرف انہیں کا حصہ ہے۔ 30 سال کی عمر میں ربیع الاخر سن 4 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، مشکیزہ کے پانی کا ختم نہ ہونا۔ ایک سفر میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کی کمی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پانی تلاش کرنے بھیجا۔ چنانچہ ان کو ایک عورت ملی جس کے پاس پانی کی 2 بڑی مشکیں تھیں۔ ان مشکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ راوی فرماتے کہ ہم 40 آدمیوں نے ان میں سے خوب پیٹ بھر کر پیا اور اپنے برتنوں کو بھی بھر لیا، اور خدا کی قسم اس عورت کی وہ دونوں مشکیں پہلے جیسی ہی بھری ہوئی تھی۔ اس معجزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اور اس کے قبیلے کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، نماز عصر کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ فائدہ، دن اور رات میں تمام مسلمانوں پر 5 نماز ادا کرنا تو فرض ہے ہی، لیکن خاص طور سے عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعید بیان فرمانا اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عصر کی نماز وقت پر ادا کریں اور قضا نہ کریں۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، حلال رزق اور علم نافع کی دعا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا فرماتے، اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے حلال رزق، نفع پہنچانے والا علم اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، شراب کے دسترخوان پر بیٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، برا وقت آنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب وہ دن یعنی قیامت کا دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، پھر اس میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال۔ چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے جہاں ان کے چیخنے کی آوازیں آئیں گی، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، کہاں بھاگ کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انسان اس دن یعنی قیامت کے دن کہے گا کہ کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ کر جاؤں۔ نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار کے پاس جا کر ٹھہرنا پڑے گا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، عود ہندی کے فوائد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس عود ہندی کو استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے اور نمونیا میں چبائی جاتی ہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آگے بڑھنے کی ہوس نہ رکھو، آگے بڑھنے کی ہوس نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے سے بڑھنے کی ہوس نہ کرو،
آپسی تعلقات مت توڑو، بلکہ اے اللہ کے بندو اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔